یہ ایک آیہ کریمہ میں پیش کرتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں سورہ توبہ کی آیہ کریمہ قل ان کان آباؤکم، اور یہ اعلان بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کروا رہا ہے۔ اعلان بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کروا رہا ہے۔ محبوب سے اعلان اس لیے کروا رہا ہے کہ جن کو اعلان سن کے محبوب کی زبان سے اچھا لگنا ہے تو پھر وہ ان کو اچھا لگے اور پھر اچھا ہی لگے، اور جنہوں نے محبوب کی زبان سے اعلان سن کے جلنا ہے تو پھر وہ صحیح جلیں تو صحیح نا۔ اس لیے فرمایا قل، اور قل سے جو جلے تو آگے واللہ احد کہے۔ قل سے جلے اللہ احد جو ہے وہ اللہ اس کی احدیت کو کندھا دے کے پھرتا رہے۔ قل سے جلے کیا بات کیا بات۔ تو وہ ایسوں کا کندھا لینے کے لیے تیار ہے، اس کو کندھوں کی ضرورت تو ہے کوئی نہ۔ میں یہ ایک بات کر رہا ہوں دوسرے انداز میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے توحید کو کندھا دیا ہوا اور ٹھیکہ لیا ہوا، بس وہ ایک ہی ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ایک ہی ہے، فرق اتنا ہی ہے، ہم کہتے ہیں ایک نے ایک ہی بنایا ہے، تم کہتے ہو جو ایک ہے اس نے بس سارے ہی ایک جیسے ہی بنائے۔ یہ ہے فرق اصل میں۔ اور کروڑوں میلوں کا فاصلہ ہے اس عقیدے میں، زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اگر اس ایک نے سب کو ایک جیسے ہی بنایا ہے تو پھر جس سے اس نے اعلان کروایا ہے اس کے اعلان کا جس سے کروایا وہ لفظ ہی دیکھ لو کہ قل ایک پر بولا جاتا ہے یا دو پر بولا جاتا ہے یا دو سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ تو سوڑ میں لا ہی اس پاس سے چھڑیا، میں تو عربی شروع کر دینا، میں اور متن شروع کر دینا، شرح جامی دے بنائی شروع کر دینی ہے، وہ جڑی کس وقت پڑھ دے ہوں دے آس۔ قل سے اعلان اس کے بھی کام نرالے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ اس کی شان ہے اللہ الصمد، بے نیاز ہے نا، بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، قل جب قل هو اللہ احد فرمایا تو بڑے بڑے جلنے والے بھی خوش ہوئے، بھئی چلو جو اعلان ہے اللہ احد والا یہ تو ہمارے عقیدے کے مطابق ہے نا۔ اللہ نے فرمایا نرا خوش نہ ہو،
میرا خوش نہ ہو. میں تو ان کا نا آباؤکم کو بھی قل سے ہی شروع کروں گا. ان کنتم تحبون اللہ کو بھی قل سے ہی شروع کروں گا. ان صلاتی و نسکی کو بھی قل سے ہی شروع کروں گا. اور پھر قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. یہاں تک پہلے بات سمجھو. اس میں تخصیص نہیں ہے. باپ علی ہو بے شک، بیٹا حسین، باپ حسین ہو، بیٹا امام زین العابدین. ان کان آباؤکم، اختصار کے ساتھ عرض کروں اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو. مگر انشاءاللہ تعالی یہ 13ویں محفل ہے، الحمدللہ آپ سنتے آ رہے ہیں. اور پھر میں زیادہ جذباتی نہیں ہوتا تو ان کی گفتگو آپ سنتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب بہت ہی دانشور ہیں. جو ان کی محفل میں آئے وہ جو ہے نا پڑھا لکھا اور سمجھدار صاحب عقل و فہم ہی آتا ہے. تو یہاں پر ان کان آباؤکم میں نے اصولی باتیں بتانی ہیں. اگر وہ ماحول بن گیا نا جو آپ چاہتے تھے تو بنا لیں گے کچھ. لیکن یہ ہے کہ وہ ماحول بعد میں آخر میں بنے گا اگر ہمارے اندر اتنی سکت ہوئی تو سننے کی. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. اس میں کوئی تخصیص نہیں. امام حسین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کان آباؤکم، باپ علی بھی ہو، میرے محبوب کے نہ برابر محبت کرنی ہے نہ کم کرنی ہے. محبوب سے بڑھ کے باپ علی بھی ہو تو محبت کرنی ہے. اتنی محبت باپ علی کو بھی محبت محبوب خدا پر قربان کرنا پڑ جائے تو کر دینا ہے. اس میں تخصیص نہیں. یہ ایک دو ہستیوں کا نام لیا، سمجھ آپ کو آ گئی سمجھانے کی. اس میں یہ ہے. اور ایک آیت ہے سورہ المجادلہ میں، اس سورت کی آخری آیت ہے اور نمبر اس کا 22. اس میں جو فرمایا نا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. ادھر بھی ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. مسئلہ ذکر کے لحاظ سے برابر چلتا آ رہا ہے مگر ادھر تخصیص فرمایا کہ ادھر بات ہے محبت کی. جتنا عالی مقام تمہارا باپ ہے، جتنا عالی مقام تمہارا بیٹا ہے،
جتنا علی مقام تمہارا چچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، صحابہ ہو، تابعین ہو، تب تابعین ہو، اولیاء کاملین ہو، غوث ہو، کتب ہو، کلندر ہو، جس مقام پر بھی فائز ہو، فرمایا سب سے بڑھ کے محبت محبوب خدا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی۔ اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا باپ بھی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، اگر وہ آقا کریم کا دشمن ہے، حاسد ہے، بغض رکھنے والا ہے، کسی لحاظ سے ایک اعتبار سے بھی حاسد، بغض، دشمن، تمہیں آثار معلوم ہو دشمنی کے، آثار معلوم ہو، معلوم تو ہو ہی جاتے ہیں نا، میلاد منا کے دیکھ لیں، مناتے ہیں، آثار معلوم ہو جاتے ہیں، علم غیب بیان کر کے دیکھ لیں، آثار معلوم ہو جائیں، حاضر و ناظر بیان کر کے دیکھ لیں، آثار معلوم ہو جائیں، ختم نبوت کا بیان کر کے دیکھ لیں، آثار معلوم ہو جائیں گے، مختار کل بالکل کا بیان کر کے دیکھ لیں، آثار معلوم ہو جائیں گے، آثار تو معلوم ہو ہی جاتے ہیں۔ کچھ تو ہے وہ اش اش کر اٹھیں گے تو کچھ جل کے راکھ بن۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ محبوب کا جو دشمن ہے نا، مخالف ہے، اس سے دوستی نہیں رکھنی، اس کو دوست نہیں بنانا، اٹل فیصلہ۔ کوئی چونکہ چنانچہ یعنی کوئی ایسی تعویل، کوئی معاملہ، کوئی حکمت عملی کچھ نہیں، جس طرح ادھر فرمایا نا احب الیکم، واضح مسئلہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ امر کا مطلب یہاں پر، امر کا معنی ہے عذاب، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر کائنات کی کسی ہستی سے بھی، کسی ہستی کے برابر یا کم تم نے میرے محبوب سے محبت کی، مگر اس آیت میں دوسروں سے محبت کرنے سے منع نہیں فرمایا، محبت کرنے سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ ان میں وہ بھی ہیں جو محبوب کے محب ہیں، محبوب کے غلام ہیں۔ فرمایا جو غلام مصطفیٰ ہے اس سے محبت کرنی ہی کرنی ہے، غلام مصطفیٰ سے محبت کرنا تو یہ دلیل ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ